بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہیں، غموں سے دور رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، علم القرآن کہ جس نے قرآن سکھایا۔ یہاں سے سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا۔ علم، تعلیم دینے والے، سکھانے والے اللہ پاک ہیں۔ علم القرآن، علم یعلم تعلیما، تعلیم دینا، سکھانا۔ یہ باب تفعیل سے علم صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ علم القرآن، خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور اس کو بیان بھی سکھایا۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے بار بار فرمایا، تقریباً 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تکذبان صیغہ تثنیہ کا ہے، یعنی تثنیہ میں دو، اور دو سے خطاب ہے، اور دو کون ہے؟ انسان اور جن۔ کذب یکذب تکذیباً سے باب تفعیل سے ہے یہ بھی، اور اس کا معنی کیا ہے؟ تم کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی اے جن اور انسانوں کے گروہ، میری اتنی نعمتیں ہیں، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شمار نعمتیں اللہ کی، اور کچھ کا ذکر اللہ نے اس صورت کے اندر کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن کے اندر، لیلۃ الجن کی رات، لیلہ بھی رات کو ہی کہتے ہیں، تو اس میں آپ جنوں کو، جن بھی حاضر تھے، صحابہ بھی موجود ہیں، آپ نے یہ آیت پوری تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیت تلاوت ختم فرمائی، سورت ختم فرمائی، تو صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، تم سے تو جن ہی جواب دینے کے اعتبار سے بڑے بہتر تھے، بہتر نکلے، کہ جب بھی میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن جواب دیتے تھے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ، ہم آپ کی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں جھٹلاتے، کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا رہے، یا جھٹلا سکتے ہی نہیں۔ تو جن جواب دے رہے تھے اور تم خاموش تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی تلاوت کی جائے تو پھر اس کا جواب اس کے موقع محل کے مطابق دینا چاہیے۔ اور آگے جا کے ایک آیت آتی ہے، آگے جا کے ایک آیت ہے کہ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، کہ مجرم اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور چہرے کے بالوں سے، یعنی سر کے بالوں سے اور پاؤں سے ان کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور آگے فرمایا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ تو آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس پر ایک آدمی نے اعتراض کر دیا، کہ پیچھے تو جہنم کا ذکر ہے نا، پیچھے تو جہنم کا ذکر ہے کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اور ان کی پیشانی سے ان کو پکڑا جائے گا، ان کے جو ہے نا پاؤں سے ان کو پکڑا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا۔ تو یہ کوئی نعمت تو نہیں ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کسی نے اعتراض کر دیا تمہارے قرآن کے اندر تو یہ ہے، تو بھی ایک عالم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں ڈالنے سے پہلے بتا دیا ہے نا، تو یہ بھی ایک نعمت ہے نا۔ ابھی جہنم میں ڈالا نہیں ہے،
لیکن اس سے پہلے بتا دیا کہ بھئی ایک جہنم بھی ہے اگر برے عمل کرو گے تو. اگر عمل برے ہوئے تو پھر یہ جہنم ہے. یہ بتا دینا ہی بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ پرچہ ہونے سے پہلے ہی بچے کو پتہ چل جائے یہ سوال آئیں گے. گیس لگایا اس نے اور ماسٹر صاحب نے گیس لگا کے دیا کہ بھی یہ آپ نے سوال حل کر لو، تو وہی سوال اس نے یاد کر لی اور وہی آ گئے تو کتنا خوش ہوگا. تو اللہ نے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا، پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ نے بھی یہ تیاری کر لو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو تو جنت کے اندر جاؤ گے، ورنہ جہنم ہے بھائی، ورنہ جہنم ہے. اور ایک حدیث کے اندر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اس صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید پڑھتا ہے، جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے. یہ کم فضیلت ہے کیا بھئی؟ اب خود ہی نہ پڑھے تو ہمارا ہی نقصان ہے نا بھئی، یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے کہ جنت الفردوس وہ انبیاء کی جنت، وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وہیں سے جنت کو سپلائی جائے گی، جنت کی نہروں کو وہاں سے سپلائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے اور اس صورت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.